السلام علیکم سامعین کرام، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہم سپر برین آف اسلام کا 47واں حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ عنوان 38واں ہے اور صفحہ نمبر ہے 329۔ سامعین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پچھلے مطالعے میں جو بات کر رہے تھے وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اور جابر بن حیان کی آپس میں گفتگو یا بحث کہہ لیجیے وہ جاری تھی۔ اب اسی گفتگو کو شروع کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں اسی گفتگو کو۔ تو چلیں مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے امام نے فرمایا، اے جابر، تو ایک عالم شخص ہے، تجھے معلوم ہے کہ کلام خدا میں جنت اور دوزخ کا جو ذکر آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جنت اور دوزخ کا اصلی مفہوم کچھ اور ہے، لیکن کیا تو اس مفہوم کو ایک عام آدمی کے ذہن میں بٹھا سکتا ہے؟ صرف ایک صورت میں ایک عام آدمی جنت اور جہنم کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرے اور جب عالم ہو جائے تو جنت اور دوزخ کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ خود بہشت اور دوزخ کے حقیقی مفہوم کو نہ سمجھ سکے تو چونکہ وہ عالم ہے لہٰذا اس کے سامنے جب ان دو کی تشریح بیان کی جائے تو وہ اس سے سمجھ جائے گا، لیکن اگر تو آج جنت اور دوزخ کے حقیقی مفہوم کو ایک عام شخص کے ذہن میں بٹھانا چاہے تو اس کا واحد نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا ایمان متزلزل ہو جائے گا اور وہ شخص جو ایمان تیری وضاحت سے پہلے رکھتا تھا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو، ہر ایک سے اس زبان میں بات کی جائے جو اس کی عقل اور فہم کے مطابق ہو، کیونکہ دین کے مخاطب تمام بنی نوع انسان ہیں، لہٰذا کلام خدا نہایت سادہ اسلوب میں نازل ہوا۔ عام لوگ بھی کلام خدا کے ظاہری معنوں کو سمجھ سکتے ہیں اور اس سلسلے میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ صرف ایک صورت میں ممکن تھا کہ لوگ کلام خدا کے مفہوم کو کسی دوسرے معنوں میں لیتے اور وہ یہ ہے کہ کلام خدا کا پڑھنے والا حروف کے اعراب میں غلطی کرتا، جس کے نتیجے میں عام سامعین غلطی کا شکار ہو جاتے۔ جیسا کہ تجھے معلوم ہے میرے دادا نے اس غلطی کو دور کرنے کے لیے علم نحو وضع کیا تاکہ لوگ قرآن کو غلط نہ پڑھیں۔ اس طرح یہ خطرہ ٹل گیا کہ لوگ قرآن کو غلط پڑھے جانے کی وجہ سے کسی غلطی کا شکار ہوں۔ جابر نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ لوگ دین مبین سے احکامات کی مصلحت اور کلام خدا کے وسیع مفہوم کو سمجھنے کی جانب توجہ نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے کہ اگر لوگ ان نکات کی طرف توجہ دیں تو دین خدا آج سے زیادہ وسیع ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، سابقہ تمام ادیان میں لوگوں کی ایک اقلیت ہمیشہ ایسی رہی ہے جو احکام دین کو خوب سمجھتے تھے اور دین کے قوانین سے واقف ہونے کی بنا پر دینی لحاظ سے لوگوں کے مذہبی رہنما ہوتے تھے۔ دین اسلام میں بھی ایسا ہی ہے اور اسی طرح آج بھی ایک اقلیت دینی لحاظ سے لوگوں کی رہبری کر رہی ہے، آئندہ بھی مسلمانوں کی ایک اقلیت عالم بن کر لوگوں کی دینی رہبری کا فریضہ انجام دے گی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کیفیت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک علم سب کے لیے عام نہیں ہو جاتا۔ جابر نے پوچھا، کیا ممکن ہے ایسا دن آئے کہ علم تمام لوگوں کے لیے عام ہو جائے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، ایسا دن آئے گا کہ انسان سمجھے گا کہ تمام انسانوں کو عالم بننا چاہیے اور انسان اس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا کر تمام انسانوں کو علم حاصل کرنے کی طرف راغب کرے گا۔ جابر نے کہا، لا محالہ اس دن تمام انسان عالم بن جائیں گے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، نہیں اے جابر،
حتیٰ کہ اس دن بھی تمام بنی نوع انسان عالم نہیں بن جائیں گے، کیونکہ لوگوں میں تحصیل علم کی استعداد میں فرق ہوگا۔ اگرچہ علم حاصل کرنے کے مواقع سب کے لیے فراہم ہوں گے، لیکن چونکہ لوگوں میں استعداد یکساں نہیں ہوگی کہ سب عالم بن جائیں، لہٰذا بعض تو عالم بن جائیں گے اور بعض علم حاصل کرنے کی طرف راغب نہیں ہوں گے۔ وہ تحصیل علم کو ترک کر کے کوئی اور پیشہ اختیار کر لیں گے، لہٰذا کسی بھی دور میں ایسی حالت پیدا نہیں ہوگی کہ تمام بنی نوع انسان عالم بن جائیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ اس وقت تمام لوگ عالم نہیں بن سکیں گے، عوام کی موجودہ حالت نہیں ہوگی، کیونکہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ علم حاصل کر چکا ہوگا اور کم از کم خواندہ ہوگا، لہٰذا اس دن علماء دینی حقائق کو لوگوں کو سمجھا سکیں گے۔ اگر کوئی دیوانہ نہ ہو تو چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہٰذا دینی حقائق کو سمجھ سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اگر تمام لوگ دینی حقائق سے واقف نہ بھی ہو سکیں تو بھی لوگوں کی اکثریت ان حقائق کو درک کر لے گی۔ جابر نے پوچھا، انسان کے تفکرات اور ارادوں میں سے کون سا سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، زندگی کی حفاظت اور زندہ رہنے کا ارادہ۔ جابر سے سوال کیا، کیا اس مضبوط ارادے کا سرچشمہ علم ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، اس ارادے کو زندگی کے سرچشمے سے تقویت ملتی ہے، اور ایسے بھی ہیں جنہیں خود علم نہیں کہ زندہ رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ان میں بھی یہ ارادہ دوسرے لوگوں کی مانند قوی ترین ارادے کی حیثیت سے موجود ہے۔ اس دنیا میں بنی نوع انسان کی زندگی میں تم جو کچھ دیکھ رہے ہو اس ارادے سے وجود میں آیا ہے۔ جابر نے پوچھا، کیا انسانی زندگی میں یہ ارادہ زیادہ مؤثر ہے یا حرکت؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، ان دونوں کا موازنہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حرکت ایک مادی چیز ہے اور زندہ رہنے کا ارادہ ایک روحانی شے ہے۔ زندہ رہنے کا ارادہ انسان میں حرکت سے وجود میں آتا ہے اور یہ ارادہ خود حرکات کا سبب بنتا ہے۔ اے جابر، کوئی ایسا انسان وجود نہیں ہے جو زندہ رہنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، جیسا کہ جب کوئی اپنے آپ کو موت کے خطرے میں پاتا ہے تو اگر اس سے ہو سکے تو دفاع کرتا ہے، اگر دفاع کرنے پر قادر نہ ہو تو جان بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اگر حرکت ختم ہو جائے تو آدمی مر جائے، اور اگر زندہ رہنے کا ارادہ ختم ہو جائے تو وقتی طور پر انسان زندہ رہتا ہے۔ وقتی طور پر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ زندہ رہنے کے ارادے کے ختم ہو جانے کے بعد زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ آدمی مر جائے گا۔ جو چیز انسان کو غذا کھانے اور پانی پینے پر مائل کرتی ہے وہ انسان کا زندہ رہنے کا ارادہ ہے۔ ممکن ہے اے جابر تو کہے کہ غذا کھانے اور پانی پینے کی طرف مائل ہونا انسانی ضرورت ہے، اور جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اگر اس کے پاس غذا ہو تو وہ غذا کھاتا ہے اور پیاس کے وقت پانی پیتا ہے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ پیاس اور بھوک کی طلب انسان میں اس لیے وجود میں آتی ہے کہ ان دونوں سے زیادہ قوی تر طلب وہی زندہ رہنے کا ارادہ ہے۔ جو ہی انسان بیمار ہوتا ہے اس میں بھوک یعنی بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب انسان میں زندہ رہنے کا ارادہ باقی نہیں رہتا تو آدمی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی گزر اوقات کے لیے کام نہیں کرتا، اور نہ ہی صفائی کا خیال رکھتا ہے، اور نہ اپنے بیوی بچوں کے سر چھپانے کے لیے گھر بناتا ہے۔ لیکن انسان میں زندہ رہنے کا ارادہ اس قدر قوی ہوتا ہے کہ وہ ہرگز ختم نہیں ہوتا، سوائے ان لوگوں کے جو خودکشی کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ جابر نے پوچھا، میں نے سنا ہے عبقری اور مجنون کو ایک دوسرے کی شبیہ سمجھا جاتا ہے، کیا یہ نظریہ صحیح ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، افلاطون وہ پہلا شخص ہے جس نے یہ نظریہ پیش کیا۔ افلاطون نے بھی عبقری اور مجنون کی شباہت کے بارے میں گفتگو نہیں کی، بلکہ کہا کہ جب تک انسان تھوڑا بہت جنون نہ رکھتا ہو شے نہیں کہتا۔ انسانی زندگی کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آتی اور نہ ہی نقصان ہوتا ہے، اور نہ ہی خود شاعر کے لیے سود مند ہے، لہٰذا یہ کسی عاقل
شخص کا کام نہیں۔ پس افلاطون کے نظریے کی بنا پر ہر شاعر کم و بیش دیوانہ ہے۔ لیکن قدیم یونان میں ایسے شاعر تھے جو شعر پڑھنے کے لحاظ سے خاصی استعداد کے مالک تھے۔ ان میں سے بعض کی استعداد اس قدر زیادہ تھی کہ یونانی لوگ انہیں عبقری کہا کرتے تھے۔ چونکہ افلاطون نے کہا تھا کہ شاعر دیوانہ ہوتا ہے، لہٰذا افلاطون کے بعد بعض صاحب نظر لوگوں نے کہا کہ اگر عبقری دیوانہ نہ ہو تو عبقری اور مجنون کے درمیان کافی مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے کہ عبقری کو دیوانے سے کوئی شباہت نہیں ہے۔ دیوانہ وہ ہے جو اپنے اعمال میں عقل سلیم کا تابع نہ ہو اور وہ ایسے کام کرے جنہیں عقل تسلیم نہ کرے۔ لیکن دیوانہ اپنے آپ کو عاقل سمجھتا ہے اور اس سے یقین ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے عقل کی روح سے کہہ رہا ہے۔ لیکن ایک عبقری عقل سلیم رکھتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے دوسروں کی عقل اس کی داد دیتی ہے۔ اتفاق سے خود افلاطون نے جس نے پہلی بار کہا کہ شاعر دیوانہ ہوتا ہے، اسی موضوع کے بارے میں مثال پیش کی ہے۔ اگرچہ یہ مثال اس نے کسی دوسرے موقع و محل کی نسبت سے کہی ہے، لیکن میں تمہارے موضوع کو کھولنے کے لیے اس سے استفادہ کرتا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ افلاطون کہتا ہے، فرض کریں ایک گروہ ایک ایسی جگہ رہتا ہے جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑتی اور اس جگہ کو سورج کی منعکس شدہ روشنی روشن کرتی ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ اس گروہ کی زندگی کے وسائل ایک غار میں میسر ہیں اور ان لوگوں کو باہر آنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ وہ کبھی باہر نہیں آئے۔ انہوں نے دن کو سورج کی دھوپ دیکھی اور نہ ہی رات کو چاند اور ستاروں کی روشنی دیکھی۔ ان کی کل کائنات یہی غار اور اس کی چار دیواریں ہیں۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ عام لوگوں کا ایک گروہ جو باہر رہ رہے تھے اس میں داخل ہوئے۔ وہ سورج کے طلوع و غروب کو دن میں اور چاند ستاروں کو رات کو دیکھتے تھے۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ کائنات میں وسیع و عریض صحرا، بلند و بالا پہاڑ، گہرے سمندر، چرند پرند، مچھلیاں اور بہت سے دوسرے جانور موجود ہیں۔ درخت و جڑی بوٹیاں آسمانی بادلوں کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں۔ جو ہی یہ لوگ غار میں داخل ہوں گے تو چونکہ وہ پہلی مرتبہ روشنی سے تاریکی میں داخل ہوئے ہیں لہٰذا انہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ انہیں اپنی آنکھوں کو تاریکی کا عادی بنانے کے لیے ایک عرصہ درکار ہے، لیکن تاریکی کے عادی لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں ان داخل ہونے والوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے اندھے پن سے لطف اٹھاتے اور ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد چونکہ یہ نئے داخل ہونے والے تاریکی کے عادی ہو جاتے ہیں اور وہاں رہائش پذیر افراد کو دیکھ سکتے اور ان کے لیے باہر کی حالت بیان کر سکتے ہیں، وہ انہیں بتاتے ہیں کہ باہر روشن سورج، سرسبز و درخت و جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں، پرندے پرواز کرتے ہیں اور گھاس کھانے والے جانور گھاس کھاتے ہیں، ہوا چلتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہمیشہ سے غار میں رہتے ہیں پھر ان نئے آنے والوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، چونکہ ان کی سوچ اس بات کو نہیں سمجھ سکتی جو کچھ نئے آنے والے کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ سورج، جانور، درخت اور ہوا کیا ہے۔ غار میں ان کی سوچ سب سے پست ترین مرحلے میں ہے، یہاں تک کہ ان کی سوچ جانوروں کے اس گروہ سے بھی پست ہے جو دن اور رات کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اس غار میں قیام پذیر لوگوں کی سوچ محدود اور پست ہونے کی وجہ سے ان کی نظر سے تمام وہ لوگ جو اس غار میں باہر سے داخل ہوتے ہیں دیوانے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ عاقل ہیں، مگر چونکہ اس غار میں قیام پذیر لوگ باہر سے آنے والے لوگوں کی سوچ کا ادراک نہیں کر سکتے لہٰذا انہیں دیوانے سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر یہ کہ وہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ نئے آنے والے ان کی عام زندگی کی طرح ذرا بھر توجہ نہیں کرتے اور ان کی مانند لباس پہننا، غذا کھانا اور سونا نہیں چاہتے۔ یہ بات وہاں مستقل رہائش پذیر لوگوں پر ثابت کرتی ہے کہ وہ دیوانے ہیں۔
چونکہ اگر وہ دیوانے نہ ہوتے تو ان کی روزمرہ کے قوانین کا ضرور خیال رکھتے۔ عبقری بھی عام لوگوں کی نسبت، خصوصاً عوام کی نسبت، تقریباً ان لوگوں جیسے ہیں جو باہر سے غار میں وارد ہوئے ہیں، اور بعض عبقری لوگوں کی عام زندگی کی رسومات اور وظائف سے مبرہ ہیں۔ لامحالہ وہ عام لوگوں اور خصوصاً عوام کی نظر میں دیوانے نظر آتے ہیں۔ اے جابر، تو جان لے کہ عبقری اور مجنون کے درمیان مشابہت موجود ہونے کا نظریہ صحیح نہیں ہے۔ افلاطون کا یہ نظریہ کہ شاعر مجنون ہوتا ہے صحیح نہیں، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ انسان جو سوچ بھی پیش کرے اس کے لیے اسے یا کسی اور کو مادی نتیجہ نکالنا چاہیے۔ اس کے باوجود کہ وہ ایک فلسفی تھا، لیکن اس نے اس پر غور نہیں کیا کہ بعض سوچ بچار ایسی ہوتی ہیں جن کی مادی قدر و قیمت نہیں ہوتی، لیکن وہ روحانی قدر و قیمت کی حامل ضرور ہوتی ہیں۔ ان سوچ و بچار یا تفکرات میں سے بعض ایسے ہیں جو اشعار میں سما جاتے ہیں۔ اگر شاعر باکمال اور باذوق ہو تو شعر پرکھنے والا یا سننے والا وجد میں آ جاتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے روحانی سرور مل رہا ہے۔ کیا خود افلاطون کی زندگی میں ایسی چیزیں نہیں تھیں جو ذوق سے وجود میں آئی ہوں؟ وہ کیوں شعر کو برا بھلا کہتا ہے؟ کیا جو کچھ وہ پڑھاتا تھا اس کا ایک حصہ ذوق کے پہلو کا حامل نہ تھا؟ کیا وہ فلسفے کے ذوق کے علاوہ کسی اور ذوق سے محظوظ نہیں ہوتا تھا؟ کیا وہ چیزیں جو روح کو تازگی بخشتی ہیں، ان میں ایک اللہ کی کائنات میں پیدا کردہ حسن و جمال میں سے کسی حسن کی تعریف کرنا نہیں ہے؟ اور اس حسن و جمال کی تعریف کرنے کے لیے کیا شاعری کی زبان زیادہ برتر و مؤثر ہے یا فلسفے کی؟ ہر چیز اپنی جگہ خوبصورت لگتی ہے۔ شعر کی زبان کا استعمال اپنی جگہ پر اور فلسفے کی زبان کا استعمال اپنے مقام پر مناسب لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فلسفے کو شعر کی زبان میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اشعار جو میرے دادا علی نے کہے ہیں، ان کا ایک حصہ فلسفے، نصیحت اور علم میں اخلاق پر مشتمل ہے، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مقام ایسا ہوتا ہے جہاں شعر کام میں لایا جاتا ہے، جبکہ فلسفہ اس چیز کو بیان نہیں کر سکتا جس چیز کو شعر بیان کر سکتا ہے۔ شعر کی زبان کا ایک اور موقع و محل رجز ہے۔ اے جابر، کیا تو نے سنا ہے کہ کسی نے رجز کو فلسفے کی زبان میں بیان کیا ہو؟ میری مراد یہ نہیں کہ میں جنگ اور خون ریزی کو جائز جانتا ہوں، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ فلسفے کی زبان جس قدر بھی دلیل و برہان پر تکیہ کرے، اس سے رجز نہیں پڑھا جا سکتا، اور نہ ہی اس سے شعر کی زبان کی مانند پھولوں کی خوبصورتی کی تعریف بیان کی جا سکتی ہے۔ چونکہ فلسفے کی زبان دلائل کی محتاج ہے اور شعر کی زبان انسانی حواس کی، ان دو زبانوں کے فرق کو ایک مثال سے واضح کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلسفے کی زبان ایک فولادی تیشے کی مانند ہے جو بڑھئی کے ہاتھوں میں ہو تو وہ لکڑی کو چیر کر اس سے انسانی ضروریات کی اشیاء تیار کرتا ہے، لیکن شعر کی زبان پروں سے تیار شدہ پنکھے کی مانند ہے جو جب ہلایا جاتا ہے تو انسان کو ٹھنڈی ہوا دیتا ہے۔ جب کبھی اس کے پر جسم سے ٹکرائیں تو تکلیف نہیں پہنچاتے، اور میں تعجب کرتا ہوں کہ افلاطون جیسے انسان نے جو فلسفی تھا اور اس کی عاقلانہ باتیں آج بھی مشہور ہیں، کیسے کہہ دیا کہ شاعر دیوانہ ہے، کیونکہ وہ ایسے خیالات کو زبان پر لاتا اور لکھتا ہے جن سے نہ تو خود شاعر کو کوئی فائدہ پہنچا اور نہ دوسرے لوگوں کو۔ جابر بن حیان نے کہا، جو کچھ افلاطون نے شاعروں کے بارے میں کہا وہ عقل سلیم سے دور ہے۔ اس کے بعد جابر بن حیان نے پوچھا، انسان اور بے جان چیزوں، جمادات میں اتنا فرق کیوں ہے، اور انسان اپنے آپ کو جمادات کی نسبت پودوں کے زیادہ قریب کیوں پاتا ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا،
انسان اور جماعت کے درمیان فرق اس لیے پایا جاتا ہے کہ جمادات اپنی جماوی زندگی میں مستقل اور ناقابل تغیر قوانین کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ انسان اپنی زندگی میں مستقل اور ناقابل تغیر قوانین کی پیروی نہیں کرتا۔ مستقل اور ناقابل تغیر قوانین جو جمادات کی زندگی پر حکومت کرتے ہیں وہ اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ جمادات ہر جگہ اور ہر وقت ایک دوسرے کی شبیہ ہوتے ہیں، لیکن وہ قواعد جو انسان پر حکومت کرتے ہیں، میری مراد وہ قواعد ہیں جن کا سرچشمہ فکر ہے، ہر انسان میں دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو آرزو، سلیقہ، ذوق اور تمام ان چیزوں کے لحاظ سے جن کا سرچشمہ فکر ہے دوسرے انسانوں سے مختلف ہوتا ہے، اور لوگوں کی زندگی میں جو چیزیں امتیاز پیدا کرتی ہیں ان میں سے ایک ہوس ہے۔ کوئی مرد اور عورت ایسے نہیں جو ہوس نہ رکھتے ہوں، اگرچہ وہ کوئی پھل یا غذا کھانے کی حد تک ہی کیوں نہ محدود ہو۔ چونکہ جمادات اپنی جماوی زندگی میں ناقابل تغیر قوانین کی پیروی کرتے ہیں، لہٰذا جمادات کے مستقبل کے واقعات کے بارے میں کوئی پیش گوئی کرنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حتیٰ مثال کے طور پر دو سگے بھائی بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ ان میں سے ہر ایک کا آئندہ سال کا کیا ارادہ ہوگا، لیکن جماوی زندگی میں جامد اجسام ایک جیسے مستقل قوانین کی پیروی کرتے ہیں۔ جو کچھ ایک جامد جسم انجام دیتا ہے وہی دوسرا جامد جسم بھی انجام دیتا ہے۔ انسان پودوں سے اس لیے نزدیک ہے کہ پودے بھی بظاہر مستقل قوانین کی پیروی نہیں کرتے، اگرچہ آخری مرحلے میں پودوں کی زندگی کے قواعد مستقل نہیں، جس طرح آخری مرحلے میں انسانی زندگی کے قواعد بھی مستقل ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ہماری ابتدا ماں کا شکم اور ہماری انتہا قبر ہے۔ چونکہ پودوں کی زندگی بھی بظاہر ہماری طرح مستقل نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو جمادات کی نسبت پودوں کے زیادہ قریب پاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ انسان کے فیصلہ کرنے کے اسباب اس قدر مختلف ہیں کہ کسی انسان کے آئندہ ارادوں کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ کچھ حیوانی خصلتیں تمام انسانوں میں مشابہ ہیں، وہ کھانے، پینے، سونے اور اپنے جوڑے کا انتخاب کرنے سے عبارت ہیں۔ اس کے باوجود کہ یہ خصلتیں تمام انسانوں میں موجود ہیں، پھر بھی ہر کوئی اپنے سلیقے اور طبیعت کے مطابق ان میں سے ہر حاجت کو سر انجام دیتا ہے۔ اسباب کا اختلاف جو افراد کو فیصلے کرنے پر مائل کرتا ہے، لوگوں یا گروہوں کے درمیان دشمنی وجود میں لاتا ہے، جس کا حتمی نتیجہ جنگ یا کشت و خون ہوتا ہے۔ پیغمبر جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، انہوں نے احکام دینی اور قواعد کو لانے کے ساتھ ساتھ کوشش کی کہ لوگ ارادہ کرنے کے لحاظ سے ایک جیسی روش اختیار کر لیں اور انہیں متشابہ قواعد کی پیروی کرنے پر مائل کریں، اور تم اس بات کی تصدیق کرو گے کہ دین لوگوں کے ارادوں میں یگانگت پیدا کرنے میں مؤثر واقع ہوا ہے۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی سے ارادوں کے لحاظ سے یگانگت کے حامل نہیں ہیں تو وہ اس لیے ہے کہ ان میں سے ایک گروہ صمیم قلب سے ایمان نہیں لایا۔ جب کبھی تمام مسلمان صمیم قلب سے ایمان لائیں گے، ان کی اجتماعی زندگی کے بارے میں ان کے ارادوں میں بھی یگانگت آ جائے گی۔ اس کے باوجود کہ تمام مسلمانوں کا ایمان محکم نہیں ہے، کیونکہ جب تک ان کی ہرس، حسد، نکتہ چینی اور کینہ ختم نہیں ہو جاتا ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی دینی قواعد نے مسلمانوں کے مجموعی ارادوں کو مشابہ کر دیا ہے، اور وہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور دن و رات میں ان کے اوقات نماز ایک ہی ہیں،
اور سب ایک ہی مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور سامعین کرام، یہاں پہ میرا اس کتاب کا 38واں عنوان ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کتاب کے 39ویں عنوان کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے قبلے کی تبدیلی کا عقدہ۔ جابر نے کہا، چونکہ آپ نے قبلے کا نام لیا ہے لہٰذا عقدہ کھلوانے کے لیے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ جابر نے اظہار خیال کیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے مسلمانوں کے قبلے کو کیوں تبدیل کیا اور ان سے کیوں کہا کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، جبکہ اس سے قبل وہ ایک دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا کہ پیغمبر نے خدا کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا۔ جابر نے پوچھا، خدا نے مسلمانوں کا قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ کیا خداوند تعالیٰ دانائے مطلق نہیں ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، وہ دانائے مطلق ہے۔ جابر نے کہا، وہ دانائے مطلق ہے اور آئندہ پیش آنے والی ہر چیز سے آگاہ ہے، تو اسے پہلے ارادے کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم انسان اپنی نادانی کی وجہ سے اپنی زندگی میں ارادہ تبدیل کرتے ہیں۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد تجربہ حاصل کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، پھر ہم اپنے ارادے میں تبدیلی لاتے ہیں اور ایک دوسرا کام انجام دیتے ہیں۔ لیکن خدا جو دانائے مطلق ہے غلطی نہیں کرتا اور ہم انسانوں کی طرح تجربے کا محتاج نہیں۔ وہ مستقبل میں پیش آنے والے تمام واقعات سے آگاہ ہے، اس کا ارادہ مستقل اور ابدی ہے۔ پھر اس نے ارادہ کیوں تبدیل کیا اور پیغمبر کے ذریعے مسلمانوں کو کیوں کہا کہ بیت المقدس سے ہٹ کر کعبے کی طرف نماز پڑھیں، جبکہ اس سے قبل مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا، اے جابر، تیرے استدلال کا ایک پلڑا درست ہے لیکن دوسرا پلڑا درست نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ تم نے دوسرے پلڑے کو مد نظر نہیں رکھا۔ جابر نے پوچھا، دوسرا پلڑا کون سا ہے؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، دوسرا پلڑا لوگ یعنی بنی نوع انسان ہے۔ تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ احکامات بنی نوع انسان کے لیے صادر فرماتا ہے، نہ کہ اس مخلوقات کے لیے جن کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یعنی جمادات۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے ذریعے بنی نوع انسان کے لیے صادر کیے گئے احکامات ہمارے پیغمبر کے ذریعے صادر کیے جانے والے احکامات سے مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ازل سے معلوم تھا کہ وہ ایک دن مسلمانوں سے بیت المقدس کی طرف منہ پھیر کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے گا، اور اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ کچھ عرصے بعد ان سے کعبے کو قبلہ بنانے کا کہے گا۔ اللہ کے احکامات میں اور تم آج جو تبدیلی مشاہدہ کرتے ہیں وہ خدا کے نزدیک مستقل قوانین ہیں، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے ازل سے ان کی پیش گوئی کی ہوئی ہے، مگر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ خدائی احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کی دو مثالیں دیتا ہوں تاکہ تم اس سے بہتر طریقے سے سمجھ سکو۔ وہ شہد کی مکھی جو بہار کے نصف ماہ کے دوران پیدا ہوتی ہے، اگر سردیوں کے سرد موسم کو دیکھے تو خیال کرے گی کہ دنیا کے قواعد تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور تمہارے لیے بھی دنیا کے قواعد تبدیل ہو چکے ہوں گے؟ جابر نے کہا، نہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، میں اور تم نے پیش گوئی کی تھی کہ گرمیوں کے بعد سردیاں آئیں گی اور ہماری نظر میں دنیا کے احکام میں کوئی تبدیلی وجود میں نہیں آئی۔ ایک دوسری مثال دیتا ہوں۔ فرض کیا آپ کے پاس کچھ زمین ہے اور اس میں کسی مزارع کو کام کرنے کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ شخص صرف 1 سال تک آپ کا مزارع رہے گا۔ 1 سال کے بعد آپ اسے کام سے نکال کر کسی دوسرے کو اس کی جگہ رکھ لیتے ہیں۔ جب 1 سال ہوتا ہے تو آپ اس شخص کو اطلاع دیتے ہیں کہ اس کی خدمات کی آپ کو مزید ضرورت نہیں ہے،
وہ شخص آپ کے ارادے سے متعجب ہوگا اور اسے آپ کے پہلے ارادے کے خلاف خیال کرے گا، لیکن کیا آپ نے اس نظارے کو نکال کر کسی دوسرے کو ملازم رکھ کر اپنے ارادے میں کوئی تبدیلی پیدا کی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ نے پہلے دن سے ارادہ کیا ہوا تھا کہ 1 سال بعد اسے نکال کر اس کی جگہ ایک دوسرے شخص کو رکھیں گے۔ اللہ کے احکامات بھی جو ہماری نظر میں الٹ یا متضاد ہوتے ہیں اسی طرح ہیں، اور خداوند تعالیٰ نے جتنے قوانین صادر کرنے تھے ازل سے ان کی پیش گوئی کر دی ہے، اور اس کے لیے متضاد ارادے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جابر بن حیان نے کہا، میرا عقدہ کھل گیا، کیونکہ مسلمانوں کے قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ میرے ذہن پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ اس کے باوجود کہ اس لحاظ سے میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے، پھر بھی اس موضوع کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، پوچھو۔ جابر نے کہا، اس میں کیا مصلحت تھی کہ خداوند تعالیٰ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ اس کے بعد کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، جب پیغمبر نے رسالت پہنچانا شروع کی تو مسلمان تھوڑے کمزور تھے، جبکہ یہودی اور عیسائی اکثریت میں اور طاقتور تھے۔ وہ مسلمانوں کو ختم کر سکتے تھے، لہٰذا اس زمانے میں خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ یہودی اور عیسائی دونوں بیت المقدس کے احترام کے قائل تھے، اور اس طرح وہ مسلمانوں کو دشمنی کی نظر سے نہ دیکھیں اور انہیں دشمن خیال نہ کر کے انہیں مٹانے سے باز رہیں۔ بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے کا مقصد یہودیوں اور عیسائیوں سے نرمی سے پیش آنا تھا۔ یہ سلوک کافی مؤثر واقع ہوا، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے مسلمانوں میں دشمنی کے کوئی آثار نہ دیکھے تو انہیں تکلیف پہنچانے سے باز رہے، لیکن اس کے بعد جیسا کہ تم جانتے ہو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تنازع شروع ہو گیا۔ جابر بن حیان نے کہا، جیسا آپ فرما رہے ہیں اسی طرح ہوا ہوگا، اور مسلمانوں کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے سے یہودی اور عیسائی مطمئن ہوئے ہوں گے، لیکن خداوند تعالیٰ کے اس حکم میں کیا مصلحت تھی کہ مسلمان کعبے کی طرف نماز پڑھیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ خداوند تعالیٰ کسی دوسری جگہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دے دیتا؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، تجھے معلوم ہے کہ پیغمبر کے مدینے سے آ کر مکہ فتح کرنے سے پہلے کعبے کی کیا حالت تھی؟ جابر نے کہا، مجھے معلوم ہے، بت خانہ بنا ہوا تھا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، ان بتوں کی کون پوجا کرتا تھا؟ جابر نے کہا، جزیرہ عرب کے لوگ۔ امام جعفر صادق نے پوچھا، جزیرہ عرب میں کون لوگ بت پرست نہ تھے؟ جابر نے کہا، یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہ تھا جو بت پرست نہ ہوتا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، کعبے میں تمام جزیرہ عرب کے قبائل کے بت رکھے ہوئے تھے، اور اسی بنا پر کعبہ تمام عربوں کے لیے محترم تھا۔ جب پیغمبر اسلام نے مسلمانوں سے کہا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو نہ صرف یہ کہ وہ حیران نہیں ہوئے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کعبے کی طرف نماز پڑھنا ان کے لیے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے سے کہیں آسان تھا، کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا تھا کعبے کا احترام کرتے تھے، اسی لیے قبلے کی تبدیلی کو جزیرہ عرب کے مسلمانوں نے راضی بخوشی قبول کر لیا۔ جابر نے کہا، لیکن اسلام جزیرہ عرب تک محدود نہیں رہا، بلکہ مزید پھیلا اور مشرق و مغرب تک چھا گیا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، اسی طرح ہے۔ جابر نے اظہار خیال کیا، کعبہ ان لوگوں کے لیے محترم نہ تھا جو عرب نہ تھے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، چونکہ پیغمبر نے خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا تھا، لہٰذا وہ قومیں جو عرب نہ تھیں جب مسلمان ہوئیں تو ان میں کعبے کے لیے احساس احترام پیدا ہوا، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے کعبے کی طرف نماز پڑھنے سے مسلمانوں کو ایک روحانی مرکز ملا جس کی مثال کسی بھی گزشتہ مذہب میں نہیں ملتی۔ آج مشرق میں رہنے والا مسلمان مغرب میں قیام پذیر ہے، مسلمان کی طرح کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ جابر نے سوال کیا، کیا یہ مرکزیت
زیادہ اہمیت کی حامل ہے یا مسلمانوں کا حج کے لیے مکہ جانا اور وہاں اجتماع کی صورت اختیار کرنا؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، یہ مرکزیت حج کے لیے مکہ جانے سے زیادہ اہمیت اور روحانی مفاد کی حامل ہے، کیونکہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو مادی استطاعت نہ ہونے یا راہزنوں کے خوف کی وجہ سے زندگی میں ایک مرتبہ بھی حج پر نہیں جا سکتے، لیکن دنیا کے ہر کونے میں رہنے والا مسلمان رات دن 5 دفعہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ ہر شب و روز تمام مسلمانوں کی نگاہیں 5 مرتبہ کعبے میں پہنچتی ہیں۔ گویا دنیا کے تمام مسلمان شب و روز 5 مرتبہ ایک دوسرے کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے تمام مسلمانوں کے اعمال اجتماعی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی قبلے کو مرکز عبادت قرار دیتے ہیں۔ گویا مسلمان ہر نماز میں وہاں پہنچتا ہے، اور دنیا کے مشرق و مغرب میں کروڑوں مسلمانوں کی تکبیر کعبے میں سنی جاتی ہے۔ یہ مرکزیت کسی سابقہ مذہب میں موجود نہیں اور نہ ہی آئندہ موجود ہوگی، کیونکہ دین اسلام وہ آخری دین ہے جو خداوند تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے۔ اسلام کے بعد کوئی دوسرا آسمانی مذہب نہیں آئے گا۔ جو کوئی اسلام کے بعد پیغمبری کا دعویٰ کرے جھوٹا پیغمبر ہے اور خداوند تعالیٰ کی طرف سے مبعوث نہیں ہوا بلکہ جعلی ہے۔ سامعین کرام، میں یہاں پہ اپنے متعلق روکتی ہوں۔ ابھی ہم لوگ موجود ہیں 339 صفحہ نمبر 339 پر۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔